اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلور عباسی شہید انٹرنیشنل خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلور عباسی میاں وال تحریک انٹرنیشنل بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ شہید انٹرنیشنل بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عیداللہ انٹرنیشنل بزم فکر مفکر ملت فقیر منش صحافی مولانا سید شہاب الدین عیداللہ انٹرنیشنل بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند منسلک پاکستان آبزرور بانی بین الاقوامی صنعت نمائش پاکستان فقیر منش صحافی سید نجی اللہ عیداللہ انٹرنیشنل نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مادویہ مصطفیٰ آباد UC 10 900 بھٹو کالونی ناظم آباد ٹاؤن کراچی نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بدھ دائرہ کراچی کمیونٹی ہال CEO MC نیوز HD وائب TV پاکستان خادم ملت خاصم فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سابق سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک خطیب و پیش امام علامہ مفتی روشن دین الرشید جی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آج کافی دن بعد مجھے آپ سے مخاطب ہونا اس لیے پڑ رہا ہے کہ ایک ویڈیو آئی تھی ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جن کو بڑے لوگ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ میں تو ویسے بھی مسلمان ہوں، میری شناخت مسلمان ہے، پاکستانی اور انسان، یہ 3 شناختیں میری۔ میں برادریوں کے چکر میں نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرا اکابرین نے کبھی، اور یہ بھی آپ پہ آج وضاحت کر دوں، یہ جو آپ میدوی فرقہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، میدوی کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ ایک طرف بات کرتے ہیں اتباع رسول کی اور تبلیغ کرتے ہیں اپنے فرقے کی۔ آج جو ہم کوئی اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہا، ہر شخص اسلام کی آڑ میں فتنہ پیدا کر رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑوا رہا ہے اور اپنے عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو آ جائیں، مناظرہ کر لیں، ثابت کر دیں کہ میری بات غلط ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو بیان ہے ہمارے اسرار احمد صاحب کا، اس میں وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بڑا فتنہ اہل حدیث اور دیوبند انگریزوں کی پیداوار۔ تو ماشاءاللہ دونوں مل کر کے حضرت سید جمہوری کے پیچھے پڑ گئے، تو بھائی کھوجوں کے پیچھے بھی جاؤ، آغا خانیوں کے پیچھے بھی جاؤ، قادیانیوں کے پیچھے بھی جاؤ، کیوں نہیں جاتے؟ سب نے ایک محاذ بنا لیا، اور چند 100 خاندان آئے تھے انڈیا سے جنہوں نے آ کر دین اسلام کی تبلیغ کی، کیونکہ یہ خطہ جہاں پر 90 سال سے زائد حکومت کلور عباسی خاندان نے کی، اور طارق صاحب کیسے مٹا دو گے کہ وہ ڈائریکٹ بیعت تھے۔ شفقت عباسی صاحب بھی فرماتے ہیں، پوری تاریخ فرماتی ہے، اور اس کی ایک مثال بھی آپ کو دے دوں کہ جب 93 میں ہم نے حضرت سید جمہوری غماگیر شخصیت کے عنوان سے جب سیمینار کروا رہے تھے، تو ہمارے اپنے لوگ خراف ہو گئے تھے، کیونکہ جو ان کے ذہنوں میں تصور تھا ان کی شخصیت کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر وہ جو آپ لوگ نکال کر کے لائے کہ صاحب ان کو ہم عصر کہا گیا، ان کو نبی کہا گیا، تو بھائی انہوں نے تو ایک کسوٹی بتائی تھی، ان سے سوال کیا گیا، 2 سوال بڑے اہم ہیں جو ان سے کیے گئے تھے، وہ نہیں بتاتے لوگ، ان کے فرامین نہیں بتاتے لوگ، ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا سامنے لاتے ہیں جو ان سے کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ان سے ایک تو یہ سوال کیا گیا کہ آپ کس امام کے پیروکار ہیں، تو اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ دین اسلام مقید نہیں ہے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں 4 امام جب سبھی کہتے ہیں برحق ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، زبان سے کہنا اور ماننے میں بڑا فرق ہے۔ وہ جو ہے
ایک کی پیروی کرتے ہیں، کوئی امام ابو حنیفہ کی کرتا ہے، کوئی امام حنبل کی کرتا ہے، امام شافعی کرتا ہے، کوئی امام مالک۔ یہ واحد سید جون پوری کے فالوورز ہیں جو چاروں امام کو برحق بھی کہتے ہیں، اور اپنے اسلام کے اس فرمان کے مطابق کہ جو مسئلہ عالیت پر ہو اس کو آپ فالو کریں۔ یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی ہے سنی اور اہل حدیث بن گئے، بولا ہماری رعایت ہے، وہاں 3 دفعہ طلاق دینی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ڈرامہ ہے، سب مذاق ہے، دین کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگ ہمارے پیچھے تو پڑ گئے، چلو نکلیں ذرا دائرہ محدود برادری کے ساتھ قادیانی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں نا یار، اہل تشیع کے خلاف کھڑے ہو جائیں جن کو آپ کافر کہتے ہیں۔ لیکن آپ کی بالت مجبوری، کشمیر کے لیے جب اکٹھا ہونا ہو تو بھول جاتے ہیں آپ، ویسے وہ واجب القتل ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں، تو وہاں تو زور نہیں ہے، سارا آپ کا یہی ہے۔ اور کیونکہ یہ عین اسلام ہے۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کی تھی، اور ایک دوسرا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میری رحلت کے بعد کوئی بات مجھ سے منسوب کی جائے تو اس کا پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ میں یہ بات مجھ سے صحیح منسوب کی گئی ہے، اور جہاں قرآن و سنت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے سمجھ لیں یہ جھوٹی ہے۔ اس سے بڑی کسوٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت وسلم جو فرمان ہے اس میں کہیں عقیدہ فرقہ اور سب آپ دیکھ لیجئے۔ بادری اعظم کو تو مانتے ہیں نا آپ لوگ، ایک الگ بات ہے برملا نہیں کہتے ان کو کافر اور قادیانی، لیکن کم از کم اب تو کہہ رہے ہیں نا، آپ نے سید جمپری کو ماننے والے ہر آدمی کو کافر قادیانی قرار دے دیا، جو کہ آپ کی کلم علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ مفتی صاحب جو ہمارے قاری رشید صاحب، ان کو بھی بھجوا رہا ہوں وہ سووینیر۔ پہلے آپ لوگ سووینیر اگر پڑھ لیتے ہیں نا تو شاید اس حد تک نہ گر جاتے آپ لوگ مخالفت میں۔ اس سووینیر کو پڑھ لیتے تو احترام کے ساتھ مخالفت کرتے، ان کی غلط باتوں کو ہائی لائٹ کرتے، لیکن آپ نے تو یکسر ان کو جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قادیانی بھی ان سے نکلے، تو میں تو اب قادیانیوں کے پاس بھی جانے والا ہوں، کہوں گا کہ یار تم لوگ تو نبی مانتے ہو، اب سید احمد جون پوری تو نبی نہیں تھے، اب تم کہاں سے جو ہے وہ ان کی برانچ ہو گئے؟ تو وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو دائرہ مہدوی برادری نے جو ذکریوں کو تعلیم دی شریعت کی، اس پر شہادت بھی ہوئی ہے۔ عبدالغنی بلوچ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ سب سیمینار میں، ان کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھ دی تھی مہدوی اور ذکری کا فرق، اس پر ان کے وہ لوگ جنہوں نے جارہ داری قائم کی ہوئی ہے، جس میں آپ بھی گئے تھے بلوچستان، میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلتے تو بڑی عزت ہوتی ہے آپ کی وہاں، کیونکہ ہماری بڑی عزت ہے وہاں پر، وہ ہمیں مانتے ہیں، اور ہم سے ہی تعلیمات لے کر کے کافی حد تک مسلم ذکری انجمن رجسٹرڈ کرانے والے بھی ہم ہیں۔ اب میں اس کو فعال کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو دہرانا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے۔ اس تفرقے میں ان کا فرمان ہے در اتفاق نصرت دین، در نفاق عزیمت دین۔ اور ایک فرمان جو میں پڑھتا ہوں تو ہمارے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ جو بعمل انسان ہے، مسلمان ہے، وہ روز محشر اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور مردود کس کے لیے آیا؟ شیطان کے لیے۔ اور جو بے عمل ہوگا وہ شیطان مردود کی صف میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ ان کے فرامین تینوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگ فرقے والے ہیں تو کہاں سے آئیں گے؟ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ ہمارے میاں عبداللہ خان نیازی ہوں، شیخ علائی ہوں، میاں مصطفیٰ گجراتی، جو بھی ہیں، ان لوگوں نے تبلیغ کی، اسلام کی کبھی یہ نہیں کہا کہ یار وہ ہماری مسجد میں آ جانا، اس تک تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو اب پاکستان میں ہم نے ڈرامے بازی کر دی، فلاں مسلک، اور مسلک بھی غلط تشریح کیا آپ لوگوں نے۔ مسلک ایک ہی ہے مسلمانوں کو، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے یہ فرقے عقیدے ہیں آپ کے، یہ جو آپ لکھ دیتے ہیں نا مسجد پر فلاں مسجد فلاں مسجد، یہ مسلک نہیں ہے، مسلک ایک ہی ہے مسلمان کا، مذہب ما کتاب اللہ اتباع سنت رسول اللہ۔ تو وہ ویڈیو بھی آپ کو بھیج رہا ہوں، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میرے میں جرت ہے، میں آپ کا سامنا کر سکتا ہوں، روز میں گزرتا ہوں سلام کرتے ہوئے، آپ کو سنائی دیتا نہیں دیتا مجھے نہیں معلوم، میرا فرض ہے آپ کو سلام کرنا، آپ جواب دیں یا نہ دیں۔ ایک تو میں کم ہی ہوتا ہوں، بلدیہ ٹاؤن میں ہوتا ہوں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے، جواب دیں نہ دیں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ تو میرے دل میں کوئی کینہ بغض نہیں ہے، یہی وجہ ہے، یہی میری فتح ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی کچھ بھی کہے میرے بارے میں سنت مسلم پر عمل پیرا ہوں، میں کبھی کینہ بغض نہیں، کینہ بغض والے کی تو معافی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ
آپ تو مفتی ہیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا، لیکن یہ بزرگان دین علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی جیسی شخصیات کی صحبت میں رہا، بڑے بڑے ابرار احمد رحمانی جو بھی علماء کرام تھے ان کی صحبت میں رہا، تو یہ تھوڑا بہت جو جاہل آدمی کو علم حاصل ہوا ہے یہ ان لوگوں کی بدولت ہے۔ اس لیے میں چیلنج بھی کرتا ہوں کہ آؤ 4-5 سوالوں کے جواب دے، تو بہت ہے، اب تو مناظر اعلیٰ دور گیا، اور یہ چیزیں تو پہلے بھی تھی نا، یہ اچانک کہاں سے نکال لائے آپ لوگ؟ پہلے تو وہ ترمیم کی ہمارے محسن ایڈوکیٹ، جس کو آپ مجاہد اعظم کا بھی خطاب دیا ہے اور غازی کا بھی خطاب دیا ہے جعلی قاتلانہ حملے میں، تو اندازہ کریں اب آپ لوگ کی علمیت کا، کہ ایک جاہل آدمی کو کل کا بچہ ہمارے سامنے کا آج وہ مجاہد اعظم بھی ہے، غازی بھی ہے۔ ابے عامر نواز وڑائچ کو تو غازی میں نے قرار دیا، وہ خود تھوڑی بنا ہے، اس نے تھوڑی کہا کہ مجھے غازی کہو، میں نے اس لیے خطاب دیا کہ یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے بعد اس پر حملہ ہوا، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا جو بھی یہود و نصارہ کے خلاف جائے گا خاکسار کی طرح انشاءاللہ تعالی وہ غازی بنے گا۔ تو یہ بن گیا غازی، جعلی قاتلانہ حملے میں پھنس گیا، پھر بھی غازی کہلا رہا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے، اور آپ ایسے آدمی کو جو ہے لیڈر بنا رہے ہیں اپنا، یار اور کوئی نہیں ملا آپ لوگوں کو لیڈر، جس کو آپ نے اتنا چڑھا دیا ہے کہ وہ تو بس ایسے جاتا ہے عالموں کے پاس جیسے کہ ان کا پیر ہو۔ یہ تو حالت ہے آپ لوگوں کی، یہ علم سیکھا آپ نے کو، اور اب یہ ویڈیو دیکھ کر تو مجھے پھر اور پختہ یقین ہو گیا، میں نے کہا ہم ہی حق پر ہیں، کیونکہ ہم اہل اسلام ہیں اور آپ لوگ فرقہ ہیں۔ تو دیوبندی اور اہل حدیث نے مل کے جو فتنہ پھیلایا ابھی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت آپ لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہے، ایک طرف مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ برادری میں یکجہتی پیدا کریں، اور خود آپ نے فتنہ پیدا کر دیا دانش رضا خان کے ساتھ مل کر کے۔ اور دانش رضا خان کے بارے میں بتا دوں آپ کو، عالم بن گیا آپ کے مدرسے سے، رحمانیہ سے، لیکن پتہ نہیں کیا اس کو کون سی کمی رہ گئی تھی، جو وہ ہمارے جبار صاحب کے پاس گیا جی کے والد کس کے، کہ اس کو انڈیا بھیجنا ہے علم حاصل کرنے کی، وہ تو عالم بن چکا تھا یہاں، وہ انڈیا میں کہاں علم ہے؟ انڈیا والے تو جاہل ہیں، فرقہ پرست ہیں، قادیانی ہیں وہ، تو کیا سیکھنے جا رہا تھا قادیانی کے پاس وہ؟ ان کو تو قادیانی کہہ رہا ہے نا، اور فتنہ کہتا ہے۔ مجھے افسوس بات کا ہے کہ جن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، جن کی امامت کرتا تھا مسجد میں برسہ برس تک، ان کو وہ کہہ رہا فتنہ، اس کی اوقات دیکھیں، پدینہ پدی کا شوربہ، اور وہ کہتا ہے سید جمپری ایک فتنہ ہے۔ اور اس کے بھی ایک قول یاد آ گیا مجھے سید جمپری صاحب کا، اسی دانش کے اس بے بنیاد الزام پر، انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میں امام مہدی ہوں، نبی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کہا اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو سمجھ لو کہ میں فتنہ پیدا کر رہا ہوں دین میں، تو میں واجب القتل ہوں۔ تم کیا فتوے دو گے؟ وہ فتویٰ تو انہوں نے خود دیا تھا کہ اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین میں فتنہ پھیلا رہا ہوں تو میں واجب القتل ہوں۔ ہے کوئی ایسا آپ کے اندر عالم جو اپنے آپ کو پیش کرے عوام کے سامنے محاسبے کے لیے؟ یہ بہترین ان کا قول ہے جو یہ لوگ نہیں بتاتے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں آپ کو یہ بھیج رہا ہوں ویڈیو بھی، اور وہ سووینئر 93 والا وہ بھی دوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شفقت بھائی صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، کہ کوئی مخالف سے مخالف شخص بھی ان کے کردار خوشی نہیں کر سکا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اور آج آپ لوگ بلا سوچے سمجھے وہ ساری تو باتیں جھوٹی جو لوگوں نے گھڑی، جو لوگوں نے عمل کیے، اس کو آپ حضرت جنوبری سے جو ہے منسلک کر رہے ہیں، تو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ بلکہ دنیا میں جواب دینا پڑ رہا ہے آپ کو، سب منہ پہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے، ثابت نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آ جائیں پریس کلب پر، 4-5 سوال ہیں میرے ذرا ہارڈ قسم کے، وہ اس کا جواب دے دیں۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو میں آپ کے عقیدے پر آ جاؤں گا، اور اگر نہیں دیے تو پھر آپ کو سید جونپری کو ماننا پڑے گا۔ یہ میرا تمام لوگوں کو چیلنج ہے۔ اگر چیلنج قبول کرتے ہو تو کل ہی اعلان کر دو میرے چیلنج کو قبول کرنے کا، کل ہی پریس کلب پر ملتا ہوں میرا۔ آپ تو آج تک نہیں آئے، کتنی دفعہ چیلنج کیا میں نے آپ لوگوں کو، بھٹو کالونی میں کھڑے ہو کے آپ کے فسادی گڑھ میں کیا، وسیع مسجد گڑھ، تا مسجد آپ کی گڑھ فساد پھیلانے کی، پھر دارالحسینیہ، تینوں کا وہ تکون جو ہے نا بڑی طاقتور چیز ہے پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ تو یہ تکون جو ہے نا، یہ فساد پھیلانے کی کوئی ناکام کوشش میں مصروف عمل ہے، لیکن اب ان کی پکڑ ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اور یہ جو میں بھیج رہا ہوں ویڈیو آپ کو، یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ایک عالم دین فرما رہا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیت جسے بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں، اور میں انہیں لائک کرتا ہوں اس وجہ سے کہ سود کے خلاف مہم چلائی انہوں نے،
چلا تو جماعت اسلامی بھی رہی ہے لیکن وہاں کچھ معاملہ اور ہے اور یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں نا، غزہ کے لیے ریلیاں نکالتے ہو، سینیٹر مشتاق صاحب نے ہمت کی، جرت کی، اللہ نے ان کو غازی بھی بنایا، واپس بھی لایا۔ اور آپ لوگ، آپ کہتے ہیں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دو عوام کا، بیوقوف بناؤ، یہود و نصارہ سے فنڈنگ لو اور فرقوں میں بانٹو، پارٹیوں میں بانٹو۔ یہی ہو رہا 78 سالوں سے۔ الیکشن میں سب جائز ہے، ولی خان بھی مب وطن ہے، فضل الرحمان ڈیزل بھی جو ہے وہ بعمل ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا وتیرہ بتا رہا ہوں آپ کو، صرف جماعت اسلامی کا۔ ان دونوں سے اتحاد کراچی کی سیٹیں حاصل کریں لیکن پھر بھی ناکامی ہوتی ہے۔ یہ تو بائی کارڈ میں آپ لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں جماعت اسلامی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کراچی میں۔ اگر صحیح فیئر الیکشن ہو جائے تو بری طرح سے ہار جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 1985 میں محمود اعظم فاروقی کے مقابلے میں شاہ بلیغ الدین، وہ بھی حالانکہ کلین شیف تھے لیکن عالم دین تھے، 33,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا گڑھ میں جماعت اسلامی کے۔ کیا بلا دیں گے اس تاریخ کو؟ پہلی دفعہ پول کھلی جماعت اسلامی کی۔ اور افغانی صاحب کو دوبارہ آپ نے کیسے بنایا میئر؟ چور دروازے سے۔ جب دیکھا کہ وہ کونسلر کے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے لیاری سے، تو خاموشی سے ان کو سائڈ رکھا گیا اور پلاننگ کی گئی اور سازش میں آپ لوگ کامیاب بھی ہوئے کہ عبدالخالق اللہ والا کو آپ لوگوں نے توڑ لیا۔ شہری سطح پر جو اتحاد بنا تھا، جس میں طے ہوا تھا، الیکشن ہوا تھا باقاعدہ، میں اس کا گواہ ہوں تاج محل ہوٹل میں، کہ جو پہلے نمبر پر آئے گا وہ میئر کا الیکشن لڑے گا، دوسرے نمبر پر آئے گا ڈپٹی میئر کا، تیسرے نمبر پر مالیاتی کمیٹی۔ یہ KMC کا 3 اہم عہدے تھے۔ تو جب الیکشن ہوا تو پہلے نمبر پر آئے تھے حسین ہارون بھائی ہمارے، دوسرے نمبر پر آئے عبدالخالق اللہ والا، تیسرے نمبر پر مالیاتی کمیٹی کے لیے ہمارے صدیق راٹھور صاحب نورانی گروپ کے۔ لیکن بک گئے ہمارے عبدالخالق اللہ والا۔ ہاں، مجھے خوشی جب ہوتی کہ وہ بک جاتے اور میئرشپ وہ لیتے، ڈپٹی میئر ستار افغانی کو بناتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ لیکن وہ رہے ڈپٹی میئر، کتنا مال کھایا جماعت اسلامی سے مجھے نہیں معلوم، عزت سے ڈپٹی میئر بننا ان کو راس نہ آیا، وہ بک گئے۔ کتنے میں سودا کیا یہ وہی بتا سکتے ہیں، نہ وہ رہے نہ ستار افغانی رہے، ورنہ ان دونوں سے سوال کرتا میں، لیکن دونوں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ہدایت دے، کیونکہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میران شاہ صاحب سے ملوا دو، برادری میں تفرقہ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں یکجہتی ہو جائے، آپ نے اس کے بالکل اینٹی کام کیا، میرے ساتھ یہ بات کی، اور وہ جو ختم نبوت کی آڑ میں شکار کھیلا، آپ نے میرا انٹرویو میں فساد پھیلانا چاہا جسے میں نے ناکام بنایا، اور آپ نے وہاں، میں یہاں پروگرام کروا رہا ہوں آپ کی سرپرستی میں ختم نبوت کا، اور آپ بیٹھ کے خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے میری مدد کی کہ بندے نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں سرپرست میران کمیونیکیشن بہت اچھے آدمی ہیں یہ اپنے مفتی صاحب، اور وہ تو آپ کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، نعمانی بھی بیٹھا ہے، دانش وانی، سارے ہمارے جتنے غدار برادری کے اس میٹنگ میں تھے یا نہیں تھے؟ حلفیہ آپ بولیں گے یہ جھوٹ ہے سچ ہے؟ یہ وہ تمام حقائق ہیں جو آپ لوگوں کے منہ پر آ رہے ہیں۔ میں اکیلا ڈٹا ہوں وہ الگ بات ہے، برادری کا ایمان ختم ہے۔ کیوں؟ کہ جو قرآن سے نابلد ہوں ان کا یہ اشر ہوتا ہے۔ مبین قرآن کے ماننے والے آج قرآنی تعلیم سے دور ہیں۔ ڈاکٹر سر احمد بھی یہی فرما رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے، وہ ویڈیو تھوڑی سی سنی ہے ابھی میں نے، پوری سنوں گا میں، لیکن ٹائٹل بڑا اچھا ہے کہ اہل حدیث سب سے بڑا فتنہ اور دیوبند انگریزوں کی پیداوار، کہ مجھے بڑا پسند آیا، اور حقیقت میں وہ سب کچھ بیان کیا اس میں انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، فرقوں میں بانٹنے کا جو ہم گناہ کرتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کہا گیا ہے قرآن میں، یہ نہیں بتاتے آپ لوگ، یہ تو کہتے ہو حدیث میں اتنے فرقے ہوں گے، یہ ہوگا، فساد ہوگا، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے؟ یہ بھی تو بتایا کرو نا ساتھ میں، یہ نہیں بتاتے آپ لوگ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، امام الاسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دینس، در نفاق عظیمت دینس، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD واب TV پاکستان۔